بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ مصروفیت کا بہانہ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں رشتوں سے دل بھر چکا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی نہ ملے؟ بد کردار دوسرے کے کردار کو اور بے ایمان دوسرے کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا جبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا ڈالے گا۔ مہنگے کپڑے آپ کے بدن کو تو ڈھک سکتے ہیں لیکن آپ کی سستی سوچ کو نہیں چھپا سکتے۔ زندگی کی کمائی دولت سے نہیں ناپی جاتی ہے، جنازے کی بھیڑ بتاتی ہے کہ کمائی کیسی تھی۔ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر حاصل کی ہوئی خوشی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ معاشرہ کبھی برا نہیں ہوتا، مگر معاشرے میں موجود چند برے لوگ ہمیشہ سے معاشرے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن افسوس انہی لوگوں کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان ان لوگوں سے بھی سیکھ کر آگے بڑھتا ہے جن کو جانتا بھی نہیں، لیکن گرتا انہی سے دھکا کھا کر ہے جو سب سے قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے قریب ضرور رہیں لیکن گرانے کے لیے نہیں، گرتے ہوں کو سنبھالنے کے لیے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ عورت کی طبیعت بھی عجیب ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے کی توقع رکھتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار کی۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کو کسی انسان سے نفرت سکھا رہا ہے تو جان لیجئے کہ آپ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے تو بے سہارا کرتے ہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ آج کل تو رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ بارش اور محبت دونوں بہت یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے بارش میں جسم بھیگ جاتا ہے اور محبت میں آنکھیں۔ اگر رات کو ٹھنڈک نہ ہوتی تو دن کی تپش زمین کو ہلاک کر دیتی، لیکن ہر چیز میں ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک قدرت نظر آتی ہے۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت اور اس کو سنبھالنے اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔
موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ جانور کو محبت دو، توجہ دو، اہمیت دو، وہ بھی بدلے میں تمہیں یہ سب دے گا۔ اگر نہیں بھی دے گا تو منافقت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن انسان کو محبت دو، توجہ دو، اہمیت دو، اور پھر بس تماشا دیکھو۔ موت کا ذائقہ تو تمام لوگ ہی چکھتے ہیں، لیکن زندگی کا ذائقہ کم ہی لوگ چکھتے ہیں۔ اور جب مجھے اپنوں کی ضرورت پڑی، ہر شخص اتفاق سے مصروف ہو گیا۔ مخلص ہے وہ جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، میرا اللہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ کھو کر ہی پتہ چلتی ہے قیمت کسی کی، پاس اگر ہو تو احساس کہاں ہوتا ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب متبادل مل جائیں تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی جگہوں میں بہترین جگہ